لیکن سر اس کے اگینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی، ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ ایک وقتی طور پر بھگدڑ کا مچ جانا غزوہ احد پہ یا حنین کے موقع پہ، یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اوورال ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جیش العسرہ کہا ہے، تنگی والا جہاد، وہ غزوہ تبوک تھا، کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر تھی، اور 1.5 لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ، اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں، اور اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے، پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی۔ 30,000 کے قریب لوگ نبی الاسلام کے ساتھ نکلے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب نبی الاسلام کے کیس میں ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہی کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں، ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ آپ علیہ السلام کو ملیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ آپ سے کام بہت غیر معمولی لینا تھا، غلبہ دین کروانا تھا، اور رومن اور پرشین امپائر کو اکھڑوانا تھا۔ اس کے لیے چیز ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو قتال سے بھاگے نہیں، جان لوٹانے سے ڈرے نہ، دلیری کے ساتھ وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کی توصیف اگلی کتابوں میں آئی ہے نا، ان کی عبادت کے تذکرے، ان کی اللہ سے کمٹمنٹ کے تذکرے، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جہاد کا معاملہ، جو بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز تھا نا، وہ ہے ہی جہاد اور قتال تھا، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں ان کی زندگی میں۔ دیکھیں صحابہ میں تو کئی لوگ ہیں جن سے زیادہ نمازیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں۔ اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں، اور جنگ یرموک میں 13 اور 14 ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ تو کتنے سال نمازیں پڑھی انہوں نے؟ 6 سال، 6 سال کے روزے رکھے ہوں گے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے 25-30 سال کے روزے یا نمازیں پڑھ چکے ہیں؟ ان کی زندگی میں جو ڈومیننٹ پہلو تھا نا، وہ یہ تھا کمٹمنٹ فار گاڈ، جان ہتھیلی پہ، اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی تھی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس کی، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، بے حیائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت، میڈیا کی وجہ سے بچنا ان چیزوں سے۔ اس وقت قتال کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی، اور صحابہ اس میں پورے اترے۔